مناقب اہل بیت ایک کتاب ہے حضرت سید فقیہ کرمانی کی. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزد میں دو بھائی رہا. ایران کا ایک شہر ہے یزد. ہمارے کچھ مراجع بھی گزرے جن کا نام تھا یزدی, وہ اسی شہر سے تھے. یزد میں وہ دو بھائی رہا کرتے تھے, ایک بہت دیندار اور ایک فاسق تھا. وہاں ایک قافلہ بنا کہ مولا رضا کی زیارت پر جاتے مشہد. تو قافلہ اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے اور اس پہ سفر ہوتا تھا. قافلہ تیار ہو گیا تو جو فاسق بھائی تھا اس نے آ کے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. کہا جی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو ساتھ نہیں لے سکتے, اس لیے کہ تم زائروں کو اور عزاداروں کو ڈسٹرب کرو گے. اس نے کہا نہیں. بہت اصرار کیا تو اس کے باوجود منع کرتے رہے. آخر میں اس نے کہا تم مجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے, میں خود سے آ جاؤں گا. وہ خود سے زبردستی قافلے میں جوائن ہو گیا. وہ اپنی سواری پر چل رہا تھا اور حسب عادت اس نے یہ کیا, اگرچہ کہ جب چلا تھا تو بہت وعدے وعید کر کے چلا تھا کہ میں مولا کا زائر بن کے سفر کروں گا, میں کسی زائر کو اذیت نہیں دوں گا. لیکن راستے میں اس کی پرانی عادت کی بنیاد پر پورا قافلہ اس سے پریشان ہو گیا, یہاں تک کچھ لوگوں نے بد دعائیں بھی دی اسے. اور پھر ہوا یہ کہ راستے ہی میں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. اور اس دیندار بھائی نے غسل و کفن دیا. مشہد کے قریب پہنچ چکے تھے. اس نے سوچا کہ غسل کفن نماز جنازہ تو ہو گئی ہے, لیکن میں دفن اسے مشہد میں کر دوں گا. مشہد میں لے کے داخل ہوئے, دفن کر دیا مشہد میں. کچھ دنوں بعد خواب میں دیکھا بھائی کو. ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ بھائی کچھ جہنم میں ہوگا, کہیں عذاب میں ہوگا, کہیں آگ کے درمیان ہوگا. دیکھا نہیں جناب بہترین جنت میں. دیکھیں مس انٹرپریٹ نہیں کیجیے گا مجھے بعض باتوں میں, اس لیے کہ بس اوقات لوگ آدھا واقعہ لیتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی نماز کی اہمیت, روزے کی اہمیت, حج کی اہمیت, خمس کی اہمیت, یہ سب اپنے مقام پر. یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کے ستون ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان سب چیزوں کو جن شرط کی بنیاد پر قبول ہونا ہے, وہ شرط کیا ہے؟ اور سوال اس کی جانب میں نشاندہی کر رہا ہوں. ورنہ یہ سب چیزیں ہیں. 8ویں امام کی حدیث ہے کہ دیکھو ہماری محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو نہ چھوڑنا, اور عمل پر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہونے والے. اب اس نے دیکھا جنت میں, وجہ کیا تھی؟ ان مجلسوں میں کسے واسطہ دینا ہے, غور فرمائیے ذرا. اس نے کہا بھائی تم تو شاید عذاب میں ہونے چاہیے, یہ کیوں تم جنت میں ہو؟ کا بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. جیسے ہی میرا انتقال ہوا شدید آگ نے مجھے گھیر لیا تھا. آگ میں چل رہا تھا بری طرح. کہا تم نے مجھے غسل دینے کا ارادہ کیا؟ میں نے سوچا شاید تم پانی ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی. نہیں, وہ پانی آگ میں بدل گیا. آگ مزید بھڑک اٹھی. میں فریاد کر رہا تھا, پکار رہا تھا, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تم میں سے کوئی سننے والا نہیں تھا. تم نے پھر میرے لیے کفن تیار کیا, وہ کفن آگ میں بدل گیا. وہ آگ بڑھتی جا رہی تھی, میں جل رہا تھا آگ میں. چونکہ عمل نہیں کیا تھا نا, سارے عذاب ہیں یہ. میں جل رہا تھا. تم نے تابوت تیار کیا, وہ تابوت آگ میں بدل گیا. میں شدید عذاب میں گرفتار تھا, یہاں تک کہ تم مشہد پہنچے اور تم نے یہ ارادہ کیا کہ دفن کرنے سے پہلے مولا رضا کی زری کا ایک طواف کروا لیتے ہیں. اللہ اکبر. تم نے طواف کروانا شروع کیا مجھے. میں نے دیکھا زری کے درمیان مولا رضا بنفس نفیس تشریف فرما ہے, اور میں نے دیکھا ایک بزرگ ہستی ہیں حضرت خضر علیہ السلام, جو مولا رضا کی زیارت پر آئے ہوئے. ان بزرگ نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا عذاب دور ہوا ہے, جیسے تم مشہد میں پہنچے اور زری کے صدقے میں عذاب دور ہو چکا تھا, کہ یہ جو عذاب دور ہوا ہے یہ وقتی ہے خالی, اس لیے کہ جیسے ہی تم باہر نکلو گے یہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس بزرگ سے کہا کہ میں کیا کروں پھر؟ کہا مولا رضا سے کہو تمہاری شفاعت کرے, مولا رضا سے فریاد کرو. کہ میں نے مولا رضا کو دیکھا, میں نے کہا ہے مولا رضا میری شفاعت کیجیے گا. مولا نے سر نہ اٹھایا, جواب نہیں دیا مجھے. مولا نے خدا نہ کرے کبھی وہ منزل آئے. ایک چکر پورا ہو گیا. اس بزرگ نے کہا تو مولا رضا کو پکارتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں پکارتا ہوں, مولا جواب نہیں دیتے. کب پھر پکار کے دیکھو. میں نے پھر پکارا, مولا رضا میری مدد کیجیے. مولا نے جواب نہیں دیا. تیسرا چکر ہوا. اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو
میں نے اس سے کہا کہ میں مولا کو پکارتا ہوں، مولا جواب نہیں دیتے. بزرگ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو ایک طریقہ ہے، یہ جو مولا رضا ہے نا، انہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت عقیدت ہے. تو مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دو. میں نے جیسے مولا سے کہا اے مولا رضا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ. وہ شخص کہتا ہے کہ مولا نے اپنی نگاہیں بلند کی، میں نے دیکھا مولا کی آنکھیں سرخ تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھی. مجھے دیکھ کر کہتے ہیں اے شخص تو شفاعت کے قابل نہیں تھا، لیکن میں کیا کروں، تو نے مجھے میری ماں کا واسطہ دے دیا. مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے خدا تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ اس کی شفاعت کر دے.